اگر کسی کے رزق میں شدید قلت ہو جائے اور گھر میں بہت زیادہ فاقے ہونا شروع ہو جائیں اور زندگی ہر روز پریشانیوں اور تکلیفوں کے باعث گزارنا مشکل محسوس ہونے لگے، تو ایسی حالت اور ایسی سخت آزمائش میں استغفار کو کتنا اور کتنی کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ حالات بدل دے اور بندہ مالا مال ہو جائے۔ استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنانے سے انسان کی زندگی میں کون کون سی برکتیں اور حیرت انگیز تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ تجربات شیئر کروں گی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے پہ جو وعدے کیے ہیں کہ میں نعمتیں دوں گا، اولاد دوں گا، مال دوں گا، گناہوں سے پاک کر دوں گا۔ اچھا، استغفار نہ کرنے والوں کے لیے میں یہ کہوں گی کہ ایسا ہے جیسے آپ اپنے اوپر منو بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں، یا یوں سمجھیں کہ خزانہ آپ کے سامنے پڑا ہے اور آپ اسے لینے سے انکاری ہیں۔ استغفار آپ کو اپنی زندگی میں ایسی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کھائی ہوگی اور آپ کو کھائی دکھائی نہیں دے گی، اور جب آپ استغفار کی کثرت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کیسے بچائے گا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یا اگر میں اس کی مثال دوں تو یوں سمجھیں کہ اگر آپ مگرمچھ کے منہ سے بھی واپس آ جائیں تو یہ استغفار کی برکت ہوگی۔ استغفار آپ کی نعمتوں کو، مال کو، دولت کو، ہر نعمت کو ملٹیپلائی کر دیتی ہے، ڈبل کر دیتی ہے۔ تو ایسی بہت سی نعمتیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں یا جنہیں ہم ڈبل کرنا چاہتے ہیں یا ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے استغفار کو اپنی زندگی میں شامل حال کر لیں۔ استغفار پڑھنا شروع کریں اور اپنے پاس ایک ڈائری میں وہ تمام چیزیں لکھ لیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں۔ اپنے پیسوں کی مقدار، اپنی نعمتوں کو، اپنی چیزوں کو لکھ لیں۔ پھر کچھ عرصے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ وہ سب ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جائیں گی، اور 3 مہینے کے اندر آپ ایک واضح تبدیلی محسوس کریں گے، اپنی زندگی میں بہتر بدلاؤ محسوس کریں گے، حالات بہتر محسوس کریں گے۔ دنیا میں ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے استغفار اور شکر کا حکم دیا ہے، اور ہمارے لیے بھی استغفار بالکل ایسے ہے کہ ہم سانس لینا بھول جائیں لیکن استغفار کرنا نہ بھولیں۔ ہر روز اپنی استطاعت کے مطابق استغفار ضرور کریں، اسے اپنی زندگی میں اس طرح شامل کر لیں کہ آپ کی روزمرہ کی ایک عادت بن جائے۔ میرے خیال میں کسی چیز کی اہمیت بیان کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ استغفار آپ کی زندگی میں بالکل ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے آپ کا روزانہ کھانا پینا، جس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت تو ہر انسان کے لیے رکھا ہے، لیکن ہم اپنے اعمال اور گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر اس کو بند کر دیتے ہیں یا اس کے راستے روک لیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر ہم اپنے کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت سی نعمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جب ہم استغفار نہیں کرتے، اس کی اہمیت نہیں پہچانتے، تو ہمارے اوپر ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نعمتوں کے راستے میں رکاوٹ آ جاتی ہے، ہمارے گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور برکتوں، مال اور رزق میں رکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، تکلیفیں اور پریشانیاں آنے لگتی ہیں۔ اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، توبہ استغفار بھی نہیں کرتے، پھر بھی ان پہ نعمتیں برستی رہتی ہیں، مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے۔ تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ آپ استغفار کریں، اور اپنے دل میں جو یہ منفی خیالات ہیں جیسے کب ہوگا، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، سب سے پہلے انہیں نکال دیں، پھر استغفار شروع کریں، کیونکہ اگر آپ کی نیت خالص ہی نہیں ہے تو آپ کا عمل بھی خالص نہیں ہوگا۔ عمل کے ساتھ دل کا خالص ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہمارا دھیان وہاں نہیں ہے۔ تو چلیں اب میں آپ کو وہ طریقہ بتا دیتی ہوں کہ کسی بھی پریشانی کے لیے عمل کیسے کرنا ہے۔ کوئی بھی پریشانی آ گئی ہو کسی بھی قسم کی، مثلا کرائے کا گھر نہیں مل رہا، مالک مکان نے گھر خالی کرنے کو کہہ دیا ہے، یا اچانک کوئی بڑا خرچہ آ گیا ہے جس کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا بیماری ہے، گاڑی خراب ہو گئی ہے اور اس کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں، جبکہ خرچہ بھی زیادہ ہے اور پیسے بھی موجود نہیں، بس کسی بھی پریشانی کے لیے عمل پڑھنا شروع کر دیں۔ 3 دن کا یہ عمل ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، 1 ہے، 2 ہے، 4 ہیں، 5 ہے، 7 ہے، سب شامل ہو جائیں، باہر کا کوئی بندہ شامل نہ ہو، سب مل کر 3 دن میں 70,000 بار استغفر اللہ پڑھ لیں، یعنی ہر روز 70 بار۔ یہ عمل کسی بھی بہت بڑی اور اچانک آنے والی پریشانی یا مشکل کے لیے ہے۔ اس کا وقت بہت کم ہوتا ہے، اس لیے ایک ہی نشست میں باوضو ہو کر بیٹھنا ہے۔ یہ عمل اسی مقصد کے لیے کریں جس میں آپ کو لگے کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے اور پریشانی بہت بڑی آ گئی ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایسی پریشانی ہے جس کے لیے ابھی وقت ہے، مثلا چند دن، چند مہینے، تو پھر اس کے لیے یہ والا عمل نہ کریں۔ 3 دن پڑھنے کے بعد 4تھے دن اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی مدد فرما دیتا ہے، ایسا وسیلہ فرما دیتا ہے، ایسا راستہ بنا دیتا ہے کہ آپ کو بھی یقین نہیں آئے گا یہ معجزہ کیسے ہو گیا۔
لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ نے صرف بھروسے اور کامل یقین کے ساتھ یہ 3 دن تک کرنا ہے۔ یعنی اگر کوئی ہنگامی ایمرجنسی قسم کی پریشانی ہو تو اس کے لیے عمل 3 دن میں مکمل کرنا ہے، چاہے ایک بندہ کرے، چاہے 2 کریں، یا گھر کے جتنے افراد ہیں سب مل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں میں ایک بات اور واضح کر دوں کہ استغفار صرف اسی لیے نہیں پڑھا جاتا کہ دولت مل جائے یا پریشانیاں دور ہو جائیں، آپ اسے اللہ تعالیٰ کی محبت، قربت اور حضور کی محبت کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ استغفار کی برکت سے آپ کے قریب غلط لوگ نہیں آ سکیں گے، آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ کو مضبوط کردار نصیب ہوگا، برائیوں سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، اور بے شک دولت بھی ملے گی۔ کسی بھی مسئلے کے لیے 3 دن والا عمل سب سے زیادہ اسٹرانگ اور پاورفل ہے۔ اچھا، اب میں یہاں اپنا تجربہ بھی شیئر کروں گی اور کچھ لوگوں کے تجربات بھی شیئر کروں گی جنہوں نے میرے ساتھ اپنے تجربے شیئر کیے۔ اگر میں اپنا تجربہ بتاؤں تو ایک دن بیٹھے بیٹھائے ہمیں مالک مکان کی طرف سے نوٹس آ گیا کہ 3 مہینے کے اندر گھر خالی کرنا ہے۔ بے شک وقت تھا، 3 مہینے تھے، لیکن میں نے تلاش شروع کی تو ہمیں ہماری ضرورت کے مطابق گھر نہیں مل رہا تھا۔ ہماری کچھ ضروریات تھیں، ہم چاہتے تھے کہ بچوں کے لیے اور ہمارے لیے گھر مناسب ہو، لیکن جب میں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو ایسا گھر مل ہی نہیں رہا تھا۔ میں یوں کہوں گی کہ مارکیٹ میں یا تو اس طرح کا کوئی گھر تھا ہی نہیں، یا پھر اس کا کرایہ بہت زیادہ تھا جو کہ ہماری استطاعت سے بالکل باہر تھا، یا پھر کوئی گھر بہت دور تھا۔ اس طرح ہر طرف سے مجھے بالکل صفر جواب ملا کہ ہماری ضرورت کے مطابق کوئی گھر مل جائے۔ میں اور میرے ہسبینڈ اس دن بہت زیادہ پریشان ہو گئے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ پھر میں نے حوصلہ کیا اور سکون سے بیٹھ کر سوچا کہ اب کیا کرنا ہے۔ دل و دماغ میں سب سے پہلے یہی بات آئی کہ سب کچھ چھوڑ دو، اپنی سوچ اور اپنا دماغ لڑانا چھوڑ دو۔ پھر میں نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار شروع کروں گی اور ساتھ کوئی وظیفہ بھی پڑھوں گی۔ تو اس کے بعد میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا۔ اپنی روزمرہ کی مصروفیات اور بچوں کو دیکھتے ہوئے میں نے پہلے 2000 مرتبہ سے آغاز کیا۔ میں نے روزانہ 2000 بار استغفار پڑھنا شروع کیا، اور آپ یقین کریں کہ 1 مہینے کے اندر، جبکہ ہمیں 3 مہینے کا وقت ملا ہوا تھا، ایک اتنا اچھا گھر مارکیٹ میں آیا جس کا کرایہ بھی مناسب تھا، رینٹ بہت مناسب تھا، لوکیشن بھی بہت اچھی تھی اور گھر بہت اچھا تھا۔ تو آپ یقین کریں میں اپنی وہ خوشی اور وہ کیفیت بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح میری مدد فرمائی، میری دعا سنی، میری مشکل آسان کر دی۔ مجھے اس بات پہ حیرت ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہی عطا فرما دیا جو میں مانگ رہی تھی۔ اور اسی طرح ایک بہن نے بھی استغفار کے حوالے سے اپنا تجربہ میرے ساتھ شیئر کیا تھا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے 2500 مرتبہ استغفار پڑھنا سٹارٹ کیا تھا، اور چند مہینوں کے اندر ان کی پریشانیاں، خاص طور پہ مالی پریشانیاں، کافی حد تک کم ہو گئی تھیں، اور ان کے لیے رزق اور آسانیوں کے بہت زیادہ وسیلے بننا شروع ہو گئے تھے۔ اسی طرح ایک اور بہن نے مجھے بتایا کہ رمضان المبارک میں ہر روز 1,00,000 مرتبہ انہوں نے استغفار پڑھنا شروع کیا۔ ماشاءاللہ اس کی برکت سے انہیں اپنا گھر مل گیا اور اپنا گھر بنانے کا وسیلہ ہو گیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں اور ابھی تک اولاد نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے اولاد کی دعا کے ساتھ بھی استغفار پڑھنا شروع کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور بہن نے بتایا کہ ان کی بیماری بہت زیادہ مشکل اور پریشانی کا باعث بن گئی تھی، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور ڈاکٹروں نے بھی کافی حد تک جواب دے دیا تھا، تو تب انہوں نے استغفار کرنا شروع کیا، اور بعد میں مجھے بتایا کہ اب وہ بہت بہتر ہیں اور ان کی بیماری میں بھی کافی بہتری آ گئی ہے۔ اب استغفار کو آپ چاہیں تو پوری زندگی کے لیے معمول بھی بنا سکتے ہیں، یہ دنیا میں بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی۔ چاہیں تو دنیا کی ضروریات، مشکلات اور پریشانیوں کے لیے پڑھیں، اور چاہیں تو آخرت کے لیے پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میرے مرنے کے بعد اس استغفار کو میری قبر کی آسانی کا ذریعہ بنا دے اور اسے میرے حق میں قبول فرما۔ اس طرح بھی میں نے لوگوں کو پڑھتے دیکھا ہے اور اس کے تجربات سنے ہیں۔ اچھا، استغفار کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ اسے ایک ویڈیو میں مکمل بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس بارے میں نے پہلے بھی 2-3 ویڈیو بنا چکی ہوں، اور ہر بار آپ کے ساتھ لوگوں کے نئے تجربات اور اپنے تجربات شیئر کرتی ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی وسیع عمل ہے۔ یعنی دنیا کی ہر خوشی، نعمت اور جائز خواہش کے حصول کے لیے میں استغفار پڑھنے کی یقین کریں تلقین کرتی ہوں۔ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، اور میرے ساتھ اپنا تجربہ ضرور کامنٹس میں لکھ کے شیئر کیجیے۔ مجھے بے چینی سے انتظار رہتا ہے کہ آپ میں سے کوئی مجھے اپنے تجربات بھی اسی طرح بتائے جس طرح میں نے آج کچھ بہنوں کے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔